ایک تو اب جو دباؤ کا ذکر انہوں نے کیا ہے نیائی صاحب نے، انہوں نے خالی جو جگہ آپ نے چھوڑی تھی اس کو پر کیا ہے. اب میں تو اتنا طاقتور آدمی نہیں ہوں کہ اس پہ کر سکوں. میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے اگر اس کو میں جوڑوں کہ یہ جو آلدو کامران شاہد صاحب نے اس کی پھر وضاحت اپنے ٹویٹر پر بھی جاری کی کہ بھائی میں نے ایک خبر کے بارے میں پھر میں نے رانا ثناء اللہ صاحب کا تب جو ان کا موقف تھا وہ شامل کیا تھا. میں نے نہیں کہا کہ یہ خبر میں نے دی ہے، آلدو وہ ڈائریکٹ ان کی طرف ہو گئی. بٹ سوال یہ ہے کہ یہ جو ایک یہ خبر کہ میاں نواز شریف صاحب ملنے جا رہے ہیں، وہ بھی ان کی جماعت نے کہا جی کہ ایسا کچھ نہیں ہے. دوسرا یہ کہ زرداری صاحب سے کوئی پاکستان کی مقتدرہ، میں کھلے بول دیتا ہوں، وہ خوش نہیں ہے، اس لیے ان کے جانے کی تیاری شروع ہو گئی ہے. اگر پہلی بات کو لے آئیں کہ کیا ضرورت ہوگی میاں نواز شریف صاحب کو کبھی زرداری صاحب سے عمران خان صاحب سے ملنے کی یا ڈیالہ جانے کی؟ دیکھیے، پہلی چیز یہ کہ اس خبر کی دونوں خبروں کی جی حکومت کی طرف سے تو تردید آئی ہے. جی اب عام طور پہ جب اگر میں کوئی خبر دوں، ایز اے جرنلسٹ میں بات کر سکتا ہوں کہ اگر میں خبر دوں اور اس کی گورنمنٹ کی طرف سے یا کنسرن اتھارٹیز کی طرف سے ڈینائل آ جائے، کانٹرڈکشن آ جائے، جی تو دو چیزیں ہوتی ہیں میرے سامنے. یا تو میں یہ کہوں کہ میں اپنی سٹوری پہ سٹینڈ کرتا ہوں، اور یا میں اس سٹوری کو وڈرا کروں. دیکھیے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک خبر دے دیں اور خبر کی طرف سے تردید آ جائے، یہ کہا جائے کیا سارائیاں ہیں اور من گھڑت ہے اور اسپیکولیٹو سٹوریز ہیں. یہ ایک جرنلسٹ کے لیے بہت اچھا چیز اومن نہیں ہوتا. اب اس کے مفروضے پر ہم بات کر سکتے ہیں کہ کیا نواز شریف بظاہر تو ایسا نہیں لگتا، کیونکہ گورنمنٹ اور اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کی تعلقات ہیں اس کے اگر پس منظر میں دیکھیں تو اس میں یہ چیز جو ہے وہ نہیں نظر آتی کہ ایسا ممکن ہے. پولیٹیکلی اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو اس سے اچھی موو نہیں ہو سکتی اگر نواز شریف صاحب یہ انیشیٹو لیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، نواز شریف صاحب سے بہت سی چیزوں پہ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن دو تین چیزیں انہوں نے اپنی سیاست میں کی ہیں جو کہ میں کم سے کم ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں وہ پازیٹیو سائن ہے. بلوچستان کے سلسلے میں انہوں نے آؤٹ آف دا وے جا کے، اور میں اس میٹنگ کا گواہ ہوں جب ڈاکٹر مالک کو انہوں نے نامنیٹ کیا تھا ایز اے چیف منسٹر، اور اس پہ ان کی اپنی پارٹی کے جو ادھر کے سربراہ تھے ثناء اللہ زہری، وہ بڑے ناراض ہوئے تھے، وہ خوش نہیں تھے. تو پھر ارینجمنٹ ہوا 2.5 سال کا. تو وہ ایک اچھی پولیٹیکل موو تھی میاں نواز شریف کی طرف سے. بالکل اسی طرح دو رائے ہو سکتی ہیں، لیکن پاکستان انڈیا ریلیشن شپ کے حوالے سے نواز شریف صاحب کا جو ماضی میں انیشیٹو رہا ہے وہ بہت ہو رہا ہے. ایون مجھے تو ظاہر ہے ہائیبرڈ سسٹم کے حوالے سے یا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو ان کا ایک موقف ہے وہ سیاسی طور پہ ایک پس منظر میں اگر ہم دیکھیں تو وہ موقف درست تھا جو گجرانوالہ کی سپیچ ان کی تھی، لیکن پھر وہ اپنی اس پورے نیریٹو سے، پورے ڈاکٹرائن سے ہی وڈرا کر جاتے ہیں. آج اگر وہ چلے جاتے ہیں، فرض کریں وہ یہ انیشیٹو لیتے ہیں، تو ظاہر ہے اس انیشیٹو کے پیچھے کہیں نہ کہیں سپورٹ حاصل ہوگی ان کو جب بھی جائیں گے وہ. بالکل ٹھیک. اور اگر وہ جاتے ہیں تو پہلی چیز یہ کہ عمران خان صاحب کا اپنا رد عمل کیا ہوگا. فرض کریں ان کا رد عمل ہاسٹائل ہوتا ہے، فرض کریں وہ یہ ملنے سے انکار کر دیتے ہیں، تب بھی کیا نواز شریف یا مسلم لیگ نون کو نقصان ہوگا؟ میرا نہیں خیال. میرا خیال ان کے موقف کو اور تقویت ملے گی اس میں، اور پولیٹیکلی ایک اچھی موو ہوگی. ہوتی ہے نہیں ہوتی، میں نے پھر یہ کہا کہ ایک مفروضے والی باتیں ہیں. بالکل ٹھیک. یہ خبر کہاں سے انیشیٹ ہوئی، کیسے انیشیٹ ہوئی، یہ تو وہ جنہوں نے خبر دی ہے وہ بہتر بتا سکتے ہیں، رپورٹرز ہیں. لیکن اگر آپ آئیڈیا کا پوچھیں تو میرے نقطۂ نظر سے یہ کوئی برا آئیڈیا نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کا اپنا ایک ہو رہا ہے. ظاہر عمران خان صاحب سے ان کا ایک ہاسٹائل ریلیشن شپ رہی ہے، ایک ہارڈ ہو رہی ہے، لیکن اس سے بہت زیادہ بے نظیر بھٹو صاحبہ سے رہی تھی. بالکل ٹھیک. آپ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ IEI کے جلسوں میں بے نظیر بھٹو کے حوالے سے کیا گفتگو ہوا کرتی تھی. وہ تو اس زمانے میں سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، ورنہ اگر آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ جو زبان استعمال کیا کرتے تھے شیخ رشید یا یہ سارے لوگ، اور میاں صاحب مسکرایا کرتے تھے. لیکن اس کے بعد چیزیں بدلی،
اور اس وقت بدل سکتی ہیں تو آج بھی بدل سکتی ہیں, کیوں نہیں بدل سکتی. ٹھیک. اچھا مزمل صاحب ایک ذرا اس پہ تھوڑا سا ریفلیکٹ کیجئے گا کہ یہ تو خیر مزمل صاحب نے خود بھی کہا کہ اب یہ جس نے کہاں سے خبر آئی کیا ہوا, لیکن زرداری صاحب کے حوالے سے جو خبر ہے وہ اوریجنیٹ ہوئی اور وہ ایک ذمہ دار صحافی اور وہ آج بھی اپنی خبر پر سٹینڈ کر رہے ہیں جہاں سے خبر آئی. کیا کیونکہ اس بات کو ڈینائی خواجہ آصف صاحب نے کیا کہ نہیں اس کے کوئی دور دور تک کوئی امکانات نہیں ہیں, اوورآل بھی اگر ہم حالات دیکھیں تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی کہ زرداری صاحب کو کے لیے کے خلاف کچھ ہو رہا ہو. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس خبر کو؟ دیکھیں اس کو ایسے اینالائز کر لیں کہ میں کہتا ہوں جی مفروضے کے طور پہ یہ مان لیں کہ آصف زرداری صاحب نے ریزائن دے دیا ہے, تو کیا اس کے بعد پیپلز پارٹی موجودہ نظام کی حمایت میں کھڑی رہے گی؟ نہیں کھڑی رہے, بالکل, انلیس کہ کوئی انڈرسٹینڈنگ نہ ہو. اچھا تو پھر بلوچستان کی گورنمنٹ کولیپس کرے گی. سب سے پہلا جو مجھے کولیپس ہوتا نظر آتا ہے بلوچستان کی گورنمنٹ کولیپس کرے گی. فیڈرل گورنمنٹ کافی حد تک کولیپس کر جائے گی, بہت ویک ہو جائے گی. دو حکومتیں تو بالکل نہیں چل سکتی. ٹھیک ہے سندھ کی پیپلز پارٹی کی حکومت قائم رہے گی, کے پی کی پی ٹی آئی کی حکومت قائم رہے گی اور پنجاب کی نون لیگ کی حکومت قائم رہے گی. لیکن اگر آصف زرداری صاحب استعفیٰ دیتے ہیں تو دو حکومتیں تو جائیں گی نا, ایک بلوچستان کی جائے گی اور ایک مرکز کی جائے گی. اب وہ بذریعہ عدم اعتماد جاتی ہے یا شہباز شریف صاحب اسمبلیاں توڑنے کا آپشن لیتے ہیں, یہ تو اتنا ہی فرق ہے نا جتنا ریزائن اور ٹرمینیشن میں ہوتا ہے. لیکن آئدر وے جانا پڑے گا, اس کے بعد میں نہیں سمجھتا وفاقی حکومت برقرار رہ سکے گی. تو پھر آپ یہ مانیں کہ یہ نظام جائے گا, کیوں نہیں جائے گا؟ پھر یہ نظام جائے گا اگر آپ نے قومی اسمبلی کے انتخابات دوبارہ کرانے ہیں, یا بلوچستان میں مولانا فضل الرحمان صاحب اور نون کا اتحاد ہوگا یا پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان کا اتحاد ہوگا. اسٹیبلشمنٹ کا ووٹ کس طرف ہوگا؟ اگر پیپلز پارٹی شپ سے باہر نکلتی ہے تو کیا اسٹیبلشمنٹ نون لیگ کے ساتھ کھڑی ہوگی یا پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑی ہوگی؟ جس کے ساتھ بھی کھڑی ہوگی وہ جے یو آئی کے ساتھ وہاں حکومت بنا رہا ہوگا, وزارت اعلیٰ جے یو آئی کو جاری ہوگی. پھر اگر پیپلز پارٹی سے نکل کر, کیونکہ نون پھر پیپلز پارٹی کی حمایتی تو نہیں رہے گی وہاں پر. نہیں بٹ یہ اس بات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ قریب پی ایم ایل این کے اندر چند حلقے یہ چاہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب صدر پاکستان بنے, تو وہ بلاول کو وزیر اعظم بنا دیں. اچھا سویپ ہی کرنا ہے نا پھر آپ نے. ہاں بالکل سویپ کرنا پڑے گا نا. دونوں ہوتے تو نون لیگ نہیں رکھ سکتی, یہ دونوں رکھ سکتی ہے. وزیر اعظم ایک بھائی ہوگا اور صدر ایک بھائی ہوگا. دو نہیں ہو سکتا نا, کامن سینس چاہیے. نہیں اگر 2/3 ہوتی تو رکھ لیتے, پھر تو چوپڑیاں کیا 5 پوپڑیاں بھی کر لیندے. اب موجودہ سینیریو میں تو نہیں ہو سکتا, مجھے ممکن نظر نہیں آتا. سیم از دی کیس ہمارے بہت سارے دوست نواز شریف اور بے نظیر کی صلح اور چارٹر آف ڈیموکریسی کی مثال دیتے ہیں. جب نواز شریف اور عمران خان کی ملاقات کی بات کرتے ہیں کسی مفروضے پہ, وہ یہ کیوں